السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج کا ہمارا موضوع خوف خدا فکر آخرت ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت قیامت کے دن ان فرشتوں کو جو دوزخ میں مقرر ہوں گے حکم دے گا کہ جس شخص نے کبھی مجھے یاد کیا یا کسی موقع پر جو بندہ مجھ سے ڈرا اس کو دوزخ سے نکال لیا جائے۔ مسند احمد کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم کو اپنی ذات سے نہ کسی گورے کے مقابلے میں بڑائی حاصل ہے نہ کسی کالے کے مقابلے میں، البتہ تقوی یعنی خوف خدا کی وجہ سے تم کسی کے مقابلے میں بڑے ہو سکتے ہو۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کے خوف اور اس کی ہیبت سے کسی بندے کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے کہ پرانے سوکھے درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے خوف اور ہیبت سے جس بندے مومن کی آنکھوں سے کچھ آنسو نکلے، اگرچہ وہ مقدار میں بہت کم ہو، مثلا مکھی کے سر کے برابر ہوں، پھر وہ آنسو بہہ کر اس کے چہرے پر پہنچ جائے تو اللہ رب العزت اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے پاک فرما دے گا۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی کا عمل اس کو جنت میں نہ لے جا سکے گا اور نہ دوزخ سے بچا سکے گا، اور میرا بھی یہی حال ہے مگر اللہ رب العزت کی رحمت اور اس کے کرم سے۔ معزز ناظرین، آج کے اس پرفتن دور میں ہر انسان خود کو قابل سمجھتا ہے، ہر انسان خود کو ہوشیار سمجھتا ہے، ہر انسان خود کو اسمارٹ سمجھتا ہے، لیکن آئیے حدیث پاک کی روشنی میں جانتے ہیں کہ کون انسان ہوشیار ہے، کون سا انسان اسمارٹ ہے، کون سا انسان قابل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بتائیے کہ آدمیوں میں کون زیادہ ہوشیار اور دور اندیش ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہے اور موت کے لیے زیادہ سے زیادہ تیاریاں کرتا ہے۔ جو لوگ ایسے ہیں وہی دانش مند اور ہوشیار ہیں، انہوں نے دنیا کی بھی عزت حاصل کی اور آخرت کا عزت و اکرام بھی حاصل کیا۔ معزز ناظرین، آج ہمارے درمیان کوئی انسان اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اسے چھوٹا سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے، بلکہ گناہ کوئی بھی چھوٹا نہیں ہوتا۔ جب انسان چھوٹے چھوٹے گناہ کرتا ہے، اگر وہ اس وقت نہیں رکتا تو پھر بعد میں وہ بڑے بڑے گناہ کرنے لگتا ہے۔ معزز ناظرین، ہمیں ہر گناہ سے پرہیز کرنا چاہیے، چاہے گناہ صغیرہ ہو چاہے گناہ کبیرہ ہو۔ اگر انسان گناہ کبیرہ سے بچے گا تو مولا رب العزت اپنے رحمت سے اس کی گناہ صغیرہ کو معاف فرما دے گا۔ آئیے اس حدیث پاک کو سنیے اور اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی کوشش کیجیے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے عائشہ، اپنے کو ان گناہوں سے بچانے کی خاص طور سے کوشش اور فکر کرو جن کو حقیر اور معمولی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کی بھی باز پرس ہونے والی ہے۔ معزز ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے، شیئر کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔